अस्सलाम वालेकुम जी। अब जबकि हुकूमत का जाना ज़ाहिर है लड़खड़ा रहा, मतलब अब सबके सामने है, तो हमने देखा कि परवेज़ खटक को कोई इमरान खान पे नया गुस्सा तो नहीं है। परवेज़ खटक तो इमरान खान पे बहुत दबे बैठे हैं। वाक़फ़ान हाल जानते हैं कि जब से इलेक्शन हुए हैं और उनको वज़ीर आला पख्तूनख्वा नहीं बनाया गया, तो वो तो इस्लामाबाद की एक नहीं 10-20 जगहें ऐसी हैं जहाँ बैठ के उन्होंने गवाह मौजूद हैं जिनके सामने इमरान खान को उन्होंने बहुत बुरा खुल के कहा। और ऐसा नहीं कि इमरान खान इससे वाकिफ़ नहीं है, ज़ाहिर है उनको भी इल्म में है कि ये मेरे बारे में क्या बाहर जाके बातें करता है। तो वज़ीर दिफा बन के उन्होंने 3, साढ़े 3, सवा 3 साल बड़ी खामोशी से अपनी ह्यूमिलिएशन भी बर्दाश्त की। ज़ाहिर है एक सेक्शन अफसर होता है हमारा डिफेंस मिनिस्टर, तो वो सारा कुछ वो करते रहे, लेकिन ज़ाहिर है गुस्सा जमा होता रहा। और अब जब के पता चल रहा है कि खान साहब के सर से हाथ उठ गया, लिहाजा अब ये जा रहे हैं, तो अब नई दौड़ शुरू हुई है कि पीटीआई का अगला टेन्योर, यानी जो बाकी असम्बली का, अगर इस असम्बली के अंदर से चेंज लाना है तो बाकी फिर कौन। तो परवेज़ खटक ने न सिर्फ ये कि पार्टी में इमरान खान को चैलेंज किया, मतलब सबके सामने चैलेंज किया, माफिया मुफिया छोड़ें, असल चीज अटेम्प्ट करना होता है। ये जो उसने पहले क्यों नहीं किया 3.5 साल से, क्यों करके खामोश होकर बैठे रहे हैं परवेज़ खटक साहब। उनको गुस्सा तो इलेक्शन के फौरन बाद का है ना, जब से उनको खुडा लाइन लगाया है। तो एकदम ये नारा मस्ताना परवेज़ खटक में कहां से जाग गया। इतना अर्सा तो उन्होंने बड़ी सुकून से खामोशी से गुजारा था, बीच में कहीं कहीं निकले थे एक आध बयान, लेकिन इस तरह से नहीं है कि पार्टी सबके सामने उन्होंने आके चैलेंज किया। और इमरान खान इस कदर दबाव में है कि वो ये कहने पे मजबूर हो गया कि आप ये कहते हैं तो मैं हुकूमत अपोजिशन को दे देता हूं। अच्छा, ये कहना परवेज़ खटक का कि आपको वज़ीर आज़म हमने बनाया, ये वो बतौर वज़ीर दिफा कह रहा है। और वज़ीर दिफा बहरहाल एक सेक्शन अफसर ही सही, लेकिन वज़ीर दिफा की ऑफिशियल एंगेजमेंट्स ऐसी होती हैं कि उसकी इस्टेब्लिशमेंट के ऑफिसर्स के साथ उसका एक इंटरेक्शन होता है, डेली बेसिस पे होता है। बेशक वो एक अप्रूविंग अथॉरिटी, मतलब है उसको आप सिटिंग डक ही समझ लें, लेकिन जाहिर है ऑफिशियल एंगेजमेंट्स तो होती हैं ना, तो उनका अपना भी एक यानी बन तो चुका है। तो ये कहना कि हमने आपको वज़ीर आज़म बनाया, अच्छा, और चैलेंज कर दिया, ये अलग बात है। बाद में वो कह रहे हैं मैं सिगरेट पीने चला गया, ये वो वगैरह। लेकिन असल चीज ये है कि उन्होंने ये बताया है कि पीटीआई की अगर कोई विद इन द असम्बली चेंज आ रहा है, अब नए नए उम्मीदवार वज़ारत उज़्मा के सामने आ रहे हैं ना, तो ये भी वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं कि पार्टी को आगे मैं लीड कर सकता हूं, क्योंकि सबसे पहले मैंने चैलेंज किया था। ठीक हो गया। जाहिर है कि इसी गेम में आसिफ अली जरदारी हैं, जिनका कहना यह है कि आप मतलब बिलावल को चांस दीजिए, ताकि जो कुछ हम रौनक भी लगा देंगे, इकोनॉमी भी ठीक, मतलब को बेहतरी करेंगे, मतलब आप बेहतरी की तरफ जाएंगे, फिर इलेक्शन करा देंगे। और यही डील और यही मामला जो है वो ज़ाहिर है शहबाज शरीफ लिए खड़े हैं कि यही मौका जो बाकी असम्बली में रह गया है, ये आप हमें दीजिए, तो हम आपको रौनक भी लगा देंगे, कुछ बेहतरी की तरफ भी ले जाएंगे, अनपॉपुलर फैसले भी कर लेंगे, और साल सवा 1.5 साल में, मतलब फिर उसके बाद इलेक्शन वो भी हो जाएंगे। तो ये है बेसिकली वो लड़ाई पड़ी हुई। तो पीटीआई के अपने अंदर से अब लोगों ने निकल के सामने आना शुरू कर दिया। जहांगीर तहीन ऑब्वियसली उनके भी फीलिंग्स, उनकी एहसासात क्या हैं इमरान खान के बारे में, ये किसी से कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और इस तमाम एनवायरनमेंट में जाके डॉक्टर मोईद यूसुफ के बारे में जो इंकशाफ इंडिया के हवाले से किया है शेखर गुप्ता ने, द प्रिंट के नाम से जो अपना ऑनलाइन वो मैगजीन निकालते हैं, आज नुसरत जावेद ने उन पर कॉलम उस पर लिखा है, उस पे शेखर गुप्ता का दावा यह है कि मोईद यूसुफ ने, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है पाकिस्तान के, उन्होंने जो इंडिया पॉलिसी तैयार की है उसमें यह लिखा है कि 100 साल तक हम इंडिया से जंग का सोचेंगे भी नहीं, और हमें इस तरह से अब अपना डेवलप करना है पॉलिसीज कि हमने 100 साल तक यानी इंडिया की तरफ देखना भी नहीं है। और इसको फिर शेखर गुप्ता ने कंपेयर किया जुल्फकार अली भुट्टो के उस मकबूल आम नारे से कि हम इंडिया से 1000 साल तक लड़ेंगे। तो उस पर शेखर गुप्ता की खैर खुशी अपनी जगह है कि वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ा ये टर्न आया। अब मेरा सवाल सिर्फ ये है कि एक लड़खड़ाती हुई हुकूमत, वजीर आजम जिसका फ्रस्ट्रेट होकर खुद ये कह चुका है कि मैं क्या करूं और मैं हुकूमत दे देता हूं, अब छोड़ देता हूं, यानी वो इस हद तक दबाव का शिकार हो चुका है, लेकिन अपनी अना से वो हटने को तैयार नहीं है। पंजाब का वजीर आला वही है, उसकी जो एडवाइजरों की टीम है वो वही है। वो ये कहता है कि मैं अपनी तमाम तर गलतियों, तमाम तर इसी तरह हूं, चलूंगा तो चलूंगा वरना मैं छोड़ दूंगा, यानी यही है ना। अच्छा, तो एक तरफ से हमारे ये डिजाइन अंदर हो रहे हैं कि इंचार्ज कौन है, कौन होगा, किसने आना है, इकोनॉमी का क्या होगा, पॉलिसी क्या होगी, किसी को क्लियर नहीं है। और वहां पे इंडिया के हवाले से इतना बड़ा फैसला, यानी ये जाहिर है कि ये मुस्तकिल रियासत के इदारों ने किया है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि यानी इतना बड़ा फैसला, मतलब जिसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान के लोगों को, तो मैं नहीं समझता कि किसी को इतराज़ होगा, वहां से कि पाकिस्तान के लोग तो ज़ाहिर अमन चाहते हैं, हर मुल्क के आम लोग अमन ही चाहते हैं। तो ये बेसिकली हमें समझने के लिए आज थोड़ा सा ठहर के गौर करना चाहिए कि यही बात सोचिए नवाज शरीफ ने की होती
کہ ہم تو ایک ایسا پلان بنانے جا رہے ہیں کہ ہم انڈیا کے ساتھ پبلک کر دیتا ہو اس کو. تو ہم یعنی 20 سال یا 22 سال پہلے نواز شریف کے ساتھ کیا ہوتا, یعنی واجپئی, بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی چل کے پاکستان آ گئے اور جا کے انہوں نے مینار پاکستان پہ کامنٹس لکھے, پاکستان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا, اپنی تقریر میں اس کا اعتراف کیا کہ میں واپس جاؤں گا تو لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ تم مینار پاکستان کیوں گئے, تو میں جا کے بھارت میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ پاکستان کو ہماری مہر نہیں چاہیے, وہ اپنی مہروں سے چلتا ہے, اس کے پاس اپنی مہریں ہیں. یہ بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کے الفاظ ہیں جب وہ پاکستان آئے تھے. تو اس وقت تو نواز شریف غدار ہو گیا تھا, بیچ گیا تھا. اس سے بھی پہلے چلیں, راجیو گاندھی جب آئے تھے اور 88 میں بی بی کی حکومت یہاں پہ تھی, ضیاء الحق کے ماشاء اللہ خوفناک ماشاء اللہ کے بعد, تو آپ کے علم میں ہے کہ پھر اس کے بعد یہ یعنی ایکسٹریمسٹ یعنی کس طرح سے ان کو ملائم کیا گیا, ذلیل کیا گیا, غدار کہا گیا, کشمیر بیچ دیا, لاشیں بیچ دیں, کشمیر بیچ دیا, شہدا بیچ دیا, یہ غدار ہے, کشمیر ہاؤس کا بورڈ اتروا لیا راستے میں سے اور ہم نہیں ہونے دیں گے, ہم آخری سانس تک لڑیں گے, ہم قیامت تک لڑیں گے. کیا ہوا پھر؟ تو جو لوگ یعنی یہ ایک عجیب بات ہے, 2000 کی مجھے سن یاد ہے, محترمہ بینظیر بھٹو اپوزیشن میں, ظاہر ہے مشرف پرویز مشرف کی حکومت تھی, تو انہوں نے ایک بیان دیا کہ لائن آف کنٹرول جو کشمیر یعنی انہوں نے کہا کہ نان کشمیری پولیٹیشین تھی نا, تو اس نے کہا کہ نان کشمیری جو لائن آف کنٹرول کو یعنی کراس کر کے بھارتی یعنی کشمیر میں جائے گا, نان کشمیری وہ ٹیررسٹ ہے. تو ایک ہنگامہ مچ گیا کہ یہ نان یعنی اس آزادی کے مجاہد کو دہشت گرد کہہ دیا. وہ بی بی تھی تو وہ نان کشمیری کہہ گئی, یعنی وہ یہ یعنی اس نے کہا کہ کشمیری بھی جائیں تو ٹیررسٹ ہیں. اس نے کہا کہ وہ تو فریڈم فائٹرز ہیں, لیکن پنجابی کیا کام ہے کہ وہ جا رہا ہے وہ کرنے کے لیے, یہ کہا تھا اس نے. تو یہاں شور مچ گیا کہ جی غداری ہوگی, غداری ہوگی, غداری ہوگی, غداری ہوگی. اور بعد میں کیا ہوا, اسی پرویز مشرف نے لکھ کے دیا مادرہ اسلام آباد میں کہ جناب ہر طرح کا بندہ 20 جنوری 2004 اعلان اسلام آباد, پرویز مشرف نے بطور چیف آف آرمی اسٹاف اور بطور صدر مملکت سائن کیے اسی اٹل بہاری واجپئی کے ساتھ بیٹھ کے کہ لائن آف کنٹرول سے اگر کوئی کشمیری بھی اگر آپ کی طرف گیا تو وہ بھی ٹیررسٹ ہوگا, اینڈ وی ول میک شور کہ یہاں سے کوئی بندہ نہ جائے. وہ یار یہ ہر بات ہمیں جوتے کھانے کے بعد ہی 16 20 سال گزر جانے کے بعد ہمیں کیوں سمجھ آتی ہے؟ یعنی ہم اپنے جذباتی رویوں سے کو عقل سے ہماری دشمنی آخر کب تک رہے گی؟ یعنی یہ ٹھیک ہے کہ جو وقت گزر گیا واپس نہیں آتا, رونے پیٹنے کا فائدہ نہیں ہے, اور آج ہی اگر صحیح راستے پہ آ گئے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, ہمیں اس کو ویلکم کرنا چاہیے, ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. مگر یہ مطلب ہے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آج جو سیاستدان کہہ رہے ہیں, جو قومی قیادت کہہ رہی ہے, وہ آپ کو 6 سال بعد 10 سال بعد سمجھ آئے گا, پھر 20 سال بعد سمجھ آئے گا. آج کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن مانگ رہے ہیں, رول آف لا مانگ رہے ہیں, آئین کی حکمرانی مانگ رہے ہیں. اگر ہم انہیں یہ نہیں دیں گے, قوم کو یہ موقع نہیں دیں گے, سانس لینے کا موقع نہیں دیں گے, تو پھر ایک بڑا ڈیزاسٹر ہوگا. پھر اس کے بعد 10-12 سال بعد جوتے کھانے کے بعد کرنا پھر یہ کہ اچھا جی لے لو پھر الیکشن, اچھا جی ہم کرا دیتے ہیں, اچھا جی ہم پاور ٹرانسفر کر دیتے ہیں. بائی دین ٹو لیٹ ہو جائے گا. یعنی ہمارے ساتھ ایک دفعہ یہ پہلے ہو چکا ہے, پھر وہی کرنا ہے. فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں دینا, ٹرانسفر آف پاور نہیں کرنا, چور غدار اپنی مرضی بیچ میں شامل رکھنی ہے. تو اپنی مرضی جو شامل آپ نے رکھی ہے اس کے نتیجے دیکھ لینا پاکستان کو پھر کیسے کیسے بھگتنا پڑے. اس انڈیا پالیسی کو ہی رکھ کے سامنے دیکھ لیں آپ نے کیا حاصل کیا, افغان پالیسی کو سامنے رکھ کے دیکھیں آپ نے کیا حاصل کیا, موجودہ حکومت ہائی برڈ نظام لے کر آئے تھے, کیا حاصل کیا. تو جو شعور, جو فہم, جو فراست, جو عقل, جو لیاقت, جو دیانت, یہ ساری چیزیں ملا لیں, اور ملانے کے بعد جو کچھ آپ نے بھارت کشمیر پہ حاصل کیا, جو کچھ آپ نے افغانستان میں حاصل کیا, پھر موجودہ نظام آپ کا ہے کہ نہیں وہ سیٹ اپ اس کا بچہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ کتنا انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہے اس وقت جو پاکستان کو رول کر رہا ہے. یہ کتنا انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہے جو پاکستان کو رول کر رہا ہے. بچہ جانتا ہے یہ انٹیلیجنس آپ ہی کے شعور سے آئی ہوئی ہے. تو جب ماضی میں آپ کی لیاقت اور آپ کے شعور, آپ کی دیانتداری یا خلوص نیت پہ کسی کو شک نہیں ہے, لیکن یہ کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے, آئین کی حکمرانی کو تسلیم کرنا پڑے گا. لہٰذا آج یعنی جو پہلے ڈیزاسٹر ہوئے وہ تو ٹائم واپس نہیں آ سکتا. آج ہی چلیے آپ اچھے راستے پہ چلے ہیں تو بسم اللہ کریں. بہت اچھی بات ہے کہ ہم یہ یعنی جنگوں سے نکلیں, ٹریڈ کی طرف آئیں. یہ حقیقی بات ہے کہ ہمیں معاشی طور پر مضبوط ہونا ہے. ہمیں ایجوکیشن کے علاوہ انڈسٹری سیکٹر, بازار, رونقیں, کارخانے, ہمیں دنیا کی تہذیب میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے اپنے لوگوں کو تیار کرنا ہے. اور وہ امن میں ہوتے ہیں, خوشحالی میں ہوتے ہیں, جہاں رول آف لا ہوتا ہے وہاں ہوتے ہیں لوگ تیار. جذباتی نعرے اور یہ سازشیں اور شیڈوز یہ کروڑوں کے مستقبل تباہ کرتی ہے.
سو اسی اپیل پہ ویلاگ ختم کرتا ہوں کہ یہ مطلب ہے کہ ہمیں اپنی قوم کو موقع دینا چاہیے، اور اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، اس سے پہلے کہ ہم یہ کرنے پر تیار بھی ہوں. ٹرانسفر آف پاور الیکشن کمیشن کو بھی ہونا ہے، الیکشن کمیشن کو بھی ٹرانسفر آف پاور ہونا ہے، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کو بھی ٹرانسفر آف پاور ہونا ہے. ان کو ٹرانسفر ہونی ہے پاور. ٹرانسفر پاور ہوگی آئین کے ادارے تو وہ پھر انڈیپینڈنٹ ادارے بنیں گے. وہاں پہ پھر ایک آزاد میڈیا. آپ اندازہ لگائیں کہ سلمان اقبال جس کے ایئر کو برطانیہ میں جرمانہ ہوتا ہے جھوٹ بولنے پہ، وہی خبریں نشر کرنے پر اس کو پاکستان میں تمغہ امتیاز دیا جا رہا ہے. تو یہ ایک تماشا بن گیا ہے. سب کے سامنے جھوٹ بولنے والوں کو انعام دیے جا رہے ہیں، جھوٹ بولنے والوں کو انعام و اکرام عزت سے نوازا جا رہا ہے. اسٹیبلشڈ جھوٹے، اسٹیبلشڈ برطانوی کورٹس میں ثابت شدہ جھوٹے، وہ جھوٹے جو یہاں معافیاں مانگتے ہیں اپنی نشریات میں کہ ہم نے غلطی کی، معاف کرے، جرمانے دیتے ہیں، وہی بندہ اسی خبر کے اوپر پاکستان میں نشان امتیاز پاتا ہے اور سرکاری خزانے سے اپنی مرضی کے وہ اشتہار کے ریٹس لگاتا ہے اور اس کے وہ چلاتا ہے. کیا یہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہے؟ یعنی اس طرح سے آپ پاکستان کو ہم آگے لے جائیں گے؟ تو بس اسی ویلاگ پہ، اس دعا پہ ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد رکھے، آباد رکھے. لیکن وی ہیو ٹو اسٹاپ اینڈ تھنک فار اے وائل کہ خدا کے واسطے اس ملک پہ، اس قوم پہ اب رحم کیا جائے اور ان کو ان کے راستے پر چلنے دیا جائے. یعنی آپ لوگوں کو موقع دیں، لوگ دوستیاں بھی بنا لیں گے، اکانومی بھی ٹھیک کر لیں گے، اپنی حکومت کو پوچھ بھی لیں گے، آزاد میڈیا بھی اب پوچھ لے گا، عدالتیں بھی اگر آزاد ہوں گی، الیکشن کمیشن بھی آزاد ہوگا، تو نہ صرف یہ کہ انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا، لوگ ترقی کریں گے، آپ کی بلکہ عزت اور وقار میں اضافہ ہوگا، بلکہ یہ کہ آپ بہت سارے وہ جو پریشرز جو آپ نے اپنے ایسے ذمہ داریاں اٹھا رکھی ہیں جو آپ کے سرے سے ہیں ہی نہیں، تو ان سے آپ کو آزادی مل جائے گی، نجات مل جائے گی. پھر مہنگائی کا رونا رونے کوئی آپ کے پاس نہیں آئے گا. پھر بیوروکریسی کی کسی کرپشن پہ لوگ آپ کا مذاق نہیں اڑائیں گے. پھر آپ کو برا بلا نہیں کہیں گے. پھر ان کے سیاستدان ہوں گے منتخب کردہ اور وہ لوگ ہوں گے، وہ ایک دوسرے کو نپٹتے رہیں گے. آپ کی عزت اپوزیشن والے بھی کریں گے، آپ کی عزت حکومت والے بھی کریں گے، آپ کی عزت قوم کا ہر انسان کرے گا، کیونکہ آپ نان کنٹروورشل ہوں گے. تو بس کاش کہ ہمیں یہ عقل آ جائے. پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.